آہستہ 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 یہ کنٹرول کرنا سیکھ جائے گی. نکلنا، اچھی بات یہ ہے کہ وہ نکلنا چاہتی ہے اور سمجھ گئی یہ بات کو، مان گئی ہے، لیکن یہ اپنے کنٹرول میں ہوتا نہیں. اب آپ کا خیال کی لہریں، جو چیپٹر آپ پہ کھلتے جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کیفیت طاری ہو جاتی. کیف میں نے سمجھایا نا، سرور و کیف ہوتا تو اس میں مزہ بڑا ہے، جو راز آپ پہ کھل رہے ہوتے ہیں. جیسے مختلف لطائف ہیں، جو کوشش والی سائڈ ہے نا، اس میں جیسے روح ہے. یہ تھیوری میں نہیں پڑھتا، یہ کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں سارے. ہمارا ایسے تعلق ہی نہیں ہے. بابا جی نے سیدھا ہی بس اللہ کرا دیا، چلو جی کرو جی آگے بڑھو. تو روح ہے، سر ہے، سر کہتے ہیں راز، ٹھیک ہے، پوشیدہ. پھر خفی، اخفی، قلب، لطائف ہیں مختلف یہ، ٹھیک ہے. تو لیکن اگر آپ کو کوئی اسم اللہ ذات ہی کرا دیتا ہے پہلے گو میں، تو اس کے بعد صرف آگے بانٹنے کی بھی اگر ڈیوٹی لگ جاتی ہے تو اس سے علاوہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا. قلب ہر جگہ سے ضرور آپ کے لوں سے ذکر جاری ہوتا ہے، آپ کو احساس بھی ہو تو اسے کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. وہ ذکر تیز ہو جائے یا بیلنس نہ ہو تو یہ ساری جو حالت کی ہونی شروع ہو جاتی ہے. یوں کہہ لیں کہ ہارمنی یا بیلنس نہیں رہا. آپ نے گاڑی بہت تیز چلا تو گاڑی رہے تھے، موٹر وے پہ چلا رہے تھے، اپنی سائڈ پہ چلا رہے تھے، لیکن اوور سپیڈنگ کر گئے تو ایک جگہ آ جاتی ہے جہاں سے آپ کے کنٹرول سے گاڑی باہر ہو جاتی ہے. گاڑی وہی ہوتی ہے لیکن آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. اور اگر آپ اس سے جو بھی اسپیسیفیکیشنز آپ کو دی ہوتی ہیں، یہی چیز اوور آل عام زندگی کی لائف یا روحانیت میں بھی یہی چیز ہے. آج وہ میرے سے پوچھ رہی تھی کہ شوگر کیوں ہوتی ہے، کس لیے، تو میں نے کہا کہ آیت ہے چھوٹی سی کہ میں نے جو تمہارے لیے حلال کیا وہ کھاؤ یا اسے انجوائے کرو، یا حلال لائف جو بھی ہے، لیکن اسراف یا بسیار خوری یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو وہ چاہے روحانیت ہی ہو، اپنی جانوں پہ ظلم کرنا وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی نفس کشی یہ نہیں ہے خام خواہ آپ کہیں کہ نہیں جی میں نے کھانا ہی نہیں ہے، میں نے نہانا ہی نہیں ہے، میں نے نماز ہی پڑھی جانا ہے، میں نے اسکول کا پڑھنا نہیں ہے تو ویسے میں نے ذکر اذکار اتنے 100 اتنے 1000 تسبیحیں کرنی ہیں، لازم ہو گیا میرے پہ. کچھ اس طرح کے راستے دکھائے نہیں گئے، اسٹریٹ وے نہیں کہا گیا، اس ساروں کے لیے نہیں ہے. اور ایک ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ لوگ ADHD کہہ دیتے ہیں، مجذوب کہہ دیتے ہیں، CP کہہ دیتے ہیں، اللہ لوگ کہہ دیتے ہیں. کچھ تو بائی برتھ کوئی ڈیفیکٹ سے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ کی سمجھ نہیں ہوتی ہے کیا ہے. اس کی طرف سے ہر چیز کو وہ فالتو کوئی چیز نہیں کرتا، اور آلریڈی اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ ہے اور اس کا بیلنس ہے. ہم لوگ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم بھی کر لیتے ہیں، پھنس بھی جاتے ہیں. سم ٹائمز وہ زیادہ نیک بننے کی دوڑ ہوتی ہے، آپس میں بہن بھائیوں میں بھی ہو سکتی ہے، سسرال میں بھی ہو سکتی ہے، میاں بیوی کی بھی ہو سکتی ہے. اچھا ٹیچر مل گیا، ٹیچر نے ڈانٹ دیا، اس نے کہا آرام سے بیٹھو تم ابھی نہیں کرنا، ضد میں آگے کرنے لائے، اس کو زیادہ پتہ ہے میں اب اس سے آگے نکلوں گا. انسان جو ہے یہ بہت خوفناک چیز ہے، قلب کے بعد نفس ہے، اور بڑے بڑے آ کے اس میں رہ جاتے ہیں. کوئی مرشد کامل ہو تو آپ کو اس میں سے گزارتا ہے. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ نفس مارنے کے چکر میں اپنی جان پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے جو الاؤ کیا ہے اس کو بھی آپ اپنے اوپر بین کری جا رہے ہوتے ہیں. جو حلال کیا گیا اسے بھی حرام اپنے اوپر کیا ہوا ہے، جو حرام کیا ہے اس کو کہیں اپنے اوپر حلال کھول کے بیٹھے ہوئے. نہیں جی میری شریعت کراس ہو گئی، یہ ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا. جو تو اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، جنہیں وہبی کلاس کہتے ہیں، اللہ نے کوئی ڈیوٹی ان سے لینی ہوتی ہے اس طرح کی سائڈ کی، انہیں اللہ نے وہ اسلحہ بھی دیا ہوتا ہے، وہ برداشت بھی دی ہوتی ہے. ان کے پاس اس ساری چیز کے لیے اللہ نے تیار کیا ہوتا ہے. ایک ہے جو دیکھا دیکھی اپنے پیار میں اپنی میں نے بھی یہ ڈیوٹی کرنی ہے. اب انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو اللہ سے وہ ظرف بھی مانگنا ہوتا ہے، وہ صبر، وہ حوصلہ، وہ ساری چیزیں. تو اگر وہ نہیں دے رہا تو اسے ضد نہیں لگانی ہوتی. اور اگر ضد کر کے کوئی چیز لے لیں تو اس میں پھر خامی نہیں دیکھنی ہوتی، اس میں پھر عیب نہیں دیکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کئی بچے بچیاں آتے ہیں میرے پاس کہ ہماری لو میرج تھی،
یا میرے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ نہیں دعا کریں کرائیں محبوب، مسئلہ ہو گیا پھر، یا مجھے وہیں شادی کرنی ہے یا کرنا ہے یا کچھ اور میں کہتا ہوں دعا کروں، کبھی ہو بھی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں 6 مہینے نہیں گزرے ہوتے تو اب شکوے شکایتیں لڑائیاں اور سیپریشن پہ بات آئی ہوتی. میں ان سے یہی بات کرتا ہوں کہ بیٹا اپنی بات دیکھو، مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے آپ دونوں ایک لڑ مر رہے تھے گھر والوں سے کہ ہم نے کرنی ہے آپس میں، اور اب تمہیں ایک دوسرے میں خامیاں اتنی نظر آ رہی ہیں کہ اب رہنے پہ نہیں تم تیار. تو جو چیز اللہ سے تم نے لڑ کے یا ضد کر کے لی ہے اس میں اب خامیاں نہ دیکھو. معشوق بے عیب ہوتا ہے. اسی طرح چاہے وہ روحانیت کی کوئی ڈیوٹی ہو یا روحانیت کا کوئی مدارج ہے یا کوئی، وہ یعنی خواتین کی اپنی کوئی ڈیوٹی ہیں بشری تقاضوں میں، ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہے، بہت بڑی ڈیوٹی ہے ان کی، جو ماں کی ڈیوٹی ہے گھر کو سنبھالنے کی ڈیوٹی ہے، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا اور اس گھر کو اسٹیبلش کرنا، ان بچوں کو اچھے انسان بنانا 14 15 16 سال کی ایج تک، تو فل ٹائم ڈیوٹی ہے وہ. اب اس میں وہ اگر ساتھ کہتی ہیں کہ نہیں جی میں نے تو مجاہدہ کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، وہ ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہیں، بچوں کو بھی نہیں پوچھتی ہیں اور ذکر اس کا آ رہی جا رہی ہے، تو آبویسلی بیلنس نہیں ہوتی لائف. یا جی میں نے گناہ کرنا ہی نہیں ہے اور اگر ہو گیا میرے سے تو میں نے خودکشی کر لینی ہے، خودکشی خود ایک گناہ ہے. یہ سارا امبیلنس اگر ہو جائے گا تو بعد میں اس کو بیلنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ابلے ہوئے دودھ کو آپ خام خواہ ابالے جائیں گے تو وہ کناروں سے چھلک جائے گا، بو بھی چھوڑ جائے گا، رنگ بھی چھوڑ جائے گا. کوئی نہیں، یہ کیفیات جو ہوتی ہیں اگر ان کے چسکے میں شروع میں بندہ پڑتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے خوبصورت قسم کے بندے کو یوں کہہ لیں کہ مشاہدات ہوتے ہیں، زیارتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی ہستیوں کی، کوئی چیز پہلے پتہ چل جانی، وہ ساروں کو بتا دینی ایسے ہو جائے گا، وہ ہو جانا، یا نہ بھی بتانا تو اپنے پاس رکھنا کہ یہ ہونا تو ایسے ہی اور ویسے ہی ہو جائے. مزے بڑے آتے ہیں. اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ جب میں یہ پڑھتی ہوں تو ایسے ہوتا ہے، وہ پڑھتی ہوں تو ایسے ہوتا ہے، ایسے پڑھوں تو ایسے ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ آپ ان خوبصورت مناظر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ان مزوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اپنی طرف سے وہ جو راز کی باتیں آپ پہ کھلنی شروع ہو گئیں ان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. بابا جی ایک لائن میں کہتے کہ کاکا بابا اگر انہیں بڑے شوق سے لوگ سنا، بابا جی مجھے یہ نظر آیا، بابا جی مجھے وہ نظر آیا، تو وہ ہنس کے کہتے تھے کاکا بابا یہ راستے کے مناظر ہیں، یہ منزل نہیں ہے، چپ کر کے چلتے جاؤ. ہم جیسا بندہ جس کو پتہ کھ نہیں ہے وہ اپنی طرف سے سوچ رہا ہوتا تھا کہ میرے پہ تو پتہ نہیں کیا بیت گئی ہے، تو میں بابا جی کو بتاؤں گا تو بابا جی کو تو کہیں اچھل کے چھت کو جا لگیں گے، بلکہ میری ترلے شروع کر دیں گے مجھے بھی بتا یار کیسے تھے، کون تھے، کیا تھے، کیسے نظر آئے، وہ کیسے تھے. وہ بابا جی آگے سے لفٹ نہیں کہتے کہا کہ بابا یہاں رکنا نہیں ہے، ابھی چلتے جاؤ، یہ راستے کے مناظر ہیں، یہ ریلوے اسٹیشن ہے راستے کا ایک، اس میں رکنا نہیں ہے، چلتے جاؤ، جتنا مرضی خوشنما ہے، ٹرین نہ چھوڑ دینا، ٹرین سے نہ اتر جانا. اور ویسے انہوں نے ٹرین ہے ہی ایسی کہ اس میں سے اترنے کا راستہ بھی کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک، وہ کیف و سرور چڑھ جاتا ہے جب کیفیات. حالت یہی ہوتی ہے. ابھی یہ ذروہ رو رہی تھی یا جو اس کی حالت ہو گئی ہوتی ہے، کوئی کم ہی لوگ ہیں جنہیں دنیا میں اتنی درد ہوتی تو یہ ڈیوٹی ہے. کئی بار اپنی جان سے بندہ عذاب میں ہوتا ہے کہ یار یہ کون سی ڈیوٹی ہے، یا اللہ کئی بار جب ذرا ہوش میں ہوتے میرے سے بحث بھی کر لیتے ہیں، یہ کیا اللہ نے ڈیوٹی رکھی ہوئی ہے، میری کیا قصور ہے، میرے پہ کیوں درد ہے. یہ نہیں، اس طرح کے اور بچے جتنے ہوتے ہیں. یا یہ کون سا اللہ کا قرب ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ آتی، آپ ہمیں کہہ دیتے ہیں کیفیت ہے، ڈیوٹی ہے، فلاں ہے، لیکن یہ درد کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اور سادات میں یہ بچے زیادہ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعا کی نا کہ نہیں میری امت جو ہے نا بھائی، میری امت پہ عذاب نہ آئے. اب امت اگر ایسے لیول کی بدتمیزیاں کر رہی ہے کہ عذاب آئے تو پھر قربانی کا بکرا کو پیش کرنا پڑتا ہے. قربانی کا کوئی بکرا جو ہوتا ہے وہ، اور سرکار کی اپنی اولاد میں وہ زیادہ ہیں،